منٹ میرر کے پلیٹ فارم سے مختار حسن آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میرے ساتھ نعیم حیدر پنجوتا صاحب موجود ہیں۔ نعیم حیدر پنجوتا صاحب، بتائیے گا، خان صاحب کو آج ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کیا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور کیا مناظر تھے اندر، آپ نے کیا دیکھا؟ کیا آپ جو ہے لوگوں کی نظریں کہاں تھیں، کیا کر رہے تھے، اور خان صاحب کس حالت میں تھے، ان کی باڈی لینگویج کیا تھی؟ بالکل جی، خان صاحب کو دیکھا ہے آج، اور خان صاحب جب آئے ہیں تو پھر وہاں پر موجود کمرہ عدالت کے اندر وکلاء کو بھی دیکھا ہے، وہاں پر اہلکاروں کو بھی دیکھا ہے، جو عملہ تھا عدالتی اس کو بھی دیکھا ہے، اور باقی جو وہاں پر صحافی حضرات تھے ان کو بھی دیکھا ہے۔ ایک بڑا جو ہے وہ ایک جو ہے وہاں پر جو ماحول تھا، بڑا لوگ جو ہے وہ انتظار میں تھے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ وہاں پر میں نے دیکھا کہ خواتین خاص طور پر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے جب خان صاحب کو دیکھا، اور صحافی حضرات اور یہ سارے بڑے دیکھ رہے تھے خان صاحب کو۔ وکیل جو ہیں وہ ہر طرف ایک وہ کہتے ہیں نا کہ تھرتھلی مچ گئی ہے، ایک دوسرے کے اوپر گر رہے تھے، تو بڑا ایک اچھا ماحول تھا جب خان صاحب کو دیکھا۔ بڑی ایک جو ہوتی ہے کہ بندے کی ایک انتظار ہوتا ہے، اور انتظار کی وہ گھڑی ختم ہوتی ہے، اور اچانک سے جیسے چاند نکل آتا ہے، تو چاند کی طرح نکلے خان صاحب۔ تو لیکن بڑا اس چیز کا افسوس ہے کہ ان کی لائیو کوریج جو ہے وہ نہیں دکھائی گئی، اور یہ بات ہم نے چیف صاحب کے سامنے رکھی، لیکن انہوں نے بڑی زیادتی کی۔ انہوں نے یہ کہا کہ آپ اس کے اوپر بات نہ کریں۔ جب خان صاحب کو ویڈیو لنک کے ذریعے شامل کیا گیا ہے تو پھر لائیو پروسیڈنگ کیوں روکی گئی؟ یہ حق تھا، اور اس کے اوپر پابندی لگا کر یہ بڑی زیادتی کی گئی ہے، بڑا ظلم کیا گیا ہے۔ قوم کے لیڈر کو آپ اس کی تصویر نہیں چل سکتی، اس کی ویڈیو نہیں چل سکتی، اس کا پیغام نہیں چل سکتا، اس کا نام نہیں چل سکتا، اور جہاں پر جو کرپٹ لوگ ہیں، جو انہی نیب ترامیم جن کے حوالے سے یہ کیس تھا، جو کرپٹ لوگ ہیں ان کو آپ نے مسند کے اوپر بٹھا دیا ہے، اور انہوں نے اپنے کیسز ختم کروا لیے ہیں۔ آج بھی خان صاحب اپنے اصولوں پر قائم ہیں۔ اگر آج وہ بات کرتے تو ڈیفینیٹلی یہی بات کرتے کہ میں اپنی بات پہ قائم ہوں، اور جو نیب ترامیم کی گئی تھی میں اس کے خلاف ہوں، کیونکہ 50 کروڑ سے نیچے والی کرپشن جو ہے انہوں نے کلین چٹ دے دی ہے، اور خاص قسم کے بیوروکریسی کے اندر خاص ایسے پبلک سرونٹ اور ایک کیٹیگری ہے جن کو اسپیسیفائی کیا گیا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ نیب کی جو اس کی جورسڈکشن ہے اس کے اندر نہیں آئیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں جو کی گئی ہیں، یہ صرف اور صرف ان کے لیے کی گئی ہیں جن کو خاص طور پر فائدہ دینا تھا۔ لیکن اگر یہ ترامیم ختم ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جو کی گئی ہیں، تو پھر خان صاحب کی جو کیسز تھے ان کے اوپر ڈیفینیٹلی اثر ہونا تھا، اور خان صاحب اگر اپنے موقف سے پیچھے ہٹتے تو ڈیفینیٹلی ان کے کیسز بھی ختم ہونے تھے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کیسز چلیں، میں کسی صورت ان کو نہیں چھوڑوں گا، اور اسی لیے انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ قانون اور آئین کی بالادستی جو ہے جب تک ملک کے اندر نہیں ہوگی تب تک ملک آگے نہیں جا سکتا۔ خان صاحب رات کو بھی یہ کہہ رہے تھے کہ میں آ کر بالکل اس چیز کو ڈیفینڈ کروں گا۔ سر بتائیے گا، تصویر لیک ہو گئی، جتنا بھی کوشش کی گئی چھپانے کی لیکن نہیں چھپ سکی، اور جو تصویر لیک کرنے والے تھے ان کے لیے بھی ایک چارج شیٹ جو ہے نا وہ تیار ہونے جا رہی ہے۔ کون ہو سکتا ہے سر وہاں پہ بیٹھا ہوا بندہ جو یہ تصویر جس نے لیک کی ہے؟ دیکھیں، بندہ جو بھی ہے، اللہ کا بندہ، بڑا اس نے اچھا کیا۔ میں بڑی کوشش کی، میں نے بھی ویڈیو بنانے کی اور تصویر لینے کی، اور ہر ایک کی خواہش تھی کہ وہ بنا سکے۔ 3-4 وکلاء سے موبائل بھی لے لیے گئے اندر، وہ بھی بنانا چاہتے تھے، میں بھی بنانا چاہتا تھا، پہلی تلاشی لے کر موبائل لے لیے گئے۔ تو یہ تو بڑا اچھا انہوں نے کام کیا جی، یہ بڑا احسان ہے ان کا، ساری زندگی ہم پہ بڑا احسان ہے، پوری قوم پہ احسان ہے، کیونکہ لوگ ساری رات سوئے نہیں ہیں کہ صبح جو ہے وہ عید ہے ہماری، چاند تو صبح نکلنا تھا، تو لہٰذا بڑا اس نے اچھا کام کیا ہے، اور جس نے بھی کیا ہے ہم تو اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ کیا کوئی ایسے چانسز ہیں مستقبل میں کہ عمران خان کو لائیو سٹریم میں بھی اسی کیس میں؟ عدالت نے کہا ہے کہ لائیو جو ہے نیکسٹ بھی دکھائی جائے گی، اور اس میں بھی لائیو ہی دکھایا جائے گا، اور یہ بھی عندیہ دیا ہے کہ نیکسٹ ڈیٹ کے اوپر بولیں گے۔ آج بولنے نہیں دیا گیا، تو خان صاحب بڑے ریلیکس تھے، مسکرا رہے تھے، پانی پی رہے تھے، ہنس رہے تھے۔ جب یہاں پر وہ ایک کوئی بھی ریمارکس ہوتا تھا یا کوئی بات ہوتی تھی تو وہ چیزیں بڑی آبزرو کرتے ہیں کہ یہ ملک کے اندر دیکھیں کیا تماشا چل رہا ہے۔ نہیں بھائی، ہم نے دیکھا کہ سماعت ہو رہی تھی، اس کے دوران ہی ویڈیو وائرل ہو گئی، تصویر وائرل ہو گئی، تو لوگوں کی توجہ جو ہے تصویر کی طرف چلے گئی ہے، تو سماعت کی طرف کم ہو گئی تھی، تو کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ دیکھیں، تصویر کی طرف ہی لوگوں کی توجہ تھی، سماعتیں تو ہر روز چل رہی ہیں، سماعتیں تو چلتی رہیں گی، ٹھیک ہے، سماعتیں تو چلتی رہیں گی، اور وہ وکیل لڑتے رہیں گے۔ لوگ چاہتے تھے کہ خان صاحب کو دیکھیں، وہ آئیں اور آ کر کہیں یا کا نعبد ہو یا کا نستعین، تو اس لیے اس کے اوپر پابندی لگائی ہے۔ سر آج 2.5 گھنٹے
ویڈیو نہ دکھانا خوف ہے، کیونکہ دیکھیں میں نا PMLN یہ سارے پیپلز پارٹی والے جتنے ان کے نمائندگان ہیں یہ باقاعدہ میڈیا کے اوپر بیٹھ کر یہ بات کر رہے تھے کہ یہ کیوں تصویر دکھائی جا رہی ہے، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ پھر اتنا شور مچے گا، پھر اتنی تصویر سارا دن چلائے رکھیں گے اور پھر وہ ایک ہائپ کریٹ کریں گے کہ خان آ گیا، خان آ گیا، خان کی تصویر آ گئی، خان بول گیا، خان کی تقریر ہر طرف وہی چلے گی، کیونکہ بیچارے جتنی وہ ٹک ٹاکیں بناتے ہیں وہ وائرل ہوتی نہیں ہیں۔ انہوں نے کافی ٹیمیں رکھی ہیں جو نیچے کمنٹس بھی ان کے کریں اور ان کو وائرل کرنے کی کوشش کریں، لیکن ان کے ویوز آتے ہی نہیں ہیں۔ آپ نے قاضی صاحب سے موقف نہیں لیا کہ آپ نے یہ دوہرا معیار کیوں بنایا، آپ نے خان صاحب کی ویڈیو اسٹریمنگ کیوں نہیں کی؟ جی قاضی صاحب سے یہ بات کی گئی اور قاضی صاحب کو یہ بات ناگوار گزری اور قاضی صاحب نے کہا کہ آپ تشریف رکھیں، لہٰذا آپ کی مہربانی، ہم آپ کو نہیں سننا چاہتے ہیں اور اس پہ بحث نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ نعیم بھائی بتائیے گا 2.5 گھنٹے کی سماعت ہوئی ہے، خان صاحب بیٹھے رہے، آپ نے کہا مسکراتے بھی رہے ہیں، پانی بھی پیتے رہے ہیں، عملے کے ساتھ بات بھی کرتے رہے ہیں، جیل کے عملے کے ساتھ۔ سر 2.5 گھنٹے میں آپ کو نہیں لگتا کہ خان صاحب کو ٹارچر کرنے کے لیے یا ان کو جو ہے تنگ کرنے کے لیے بات نہیں کرنے دی گئی؟ دیکھیں ایک طرف سے اگر دیکھا جائے نا تو یہ ان کے اوپر پریشر ڈالنے کی ہمیشہ کوشش کی گئی ہے کہ عدالت میں آئیں، وہ بولنے کی کوشش کرتے تھے، ان کو روکا جاتا تھا۔ ابھی بھی 2-2.5 گھنٹے اگر بٹھا کر اور ان کو کہا گیا کہ آپ بات نہیں کر سکتے تو ڈیفینیٹلی یہ ایک وہ اس کی قسم ہے، لیکن یہ جو کچھ کر لینا وہ بڑی اسٹرانگ نرو کا آدمی ہے۔ جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں عدالت کے اندر تو ہمیں اونگ آ رہی ہوتی ہے، لیکن وہ پوری سماعت کے اندر اتنے ایکٹیو بیٹھے ہوئے تھے تو میں حیران تھا کہ 70 سال کی ایج میں کدھر سے یہ اتنا اسٹیمنا لیتے ہیں، کدھر سے اتنا حوصلہ اور کدھر سے اتنی ہمت آتی ہے۔ بہت شکریہ۔